اور وہ سوائے انا للہ پڑھنے اور رحم و کرم کی درخواست کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ سارا ساز و سامان لے کر چلا جاتا تھا، نہ کوئی زخم کھاتا تھا اور نہ کسی طرح کا خون بہتا تھا۔ اس صورتحال کے بعد اگر کوئی مرد مسلمان صدمے سے مر بھی جائے تو قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک حق بجانب ہے۔ کس قدر حیرت انگیز اور تعجب خیز صورتحال ہے! خدا کی قسم، یہ بات دل کو مردہ بنا دینے والی اور ہم و غم کو سمیٹنے والی ہے کہ یہ لوگ اپنے باطل پر مجتمع اور متحد ہیں، اور تم اپنے حق پر بھی متحد نہیں ہو۔ تمہارا برا ہو، کیا افسوسناک حال ہے تمہارا کہ تم تیر اندازوں کا مستقل نشانہ بن گئے ہو۔ تم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم حملہ نہیں کرتے ہو، تم سے جنگ کی جا رہی ہے اور تم باہر نہیں نکلتے ہو۔ لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اور تم اس صورتحال سے خوش ہو۔ میں تمہیں گرمی میں جہاد کے لیے نکلنے کی دعوت دیتا ہوں تو کہتے ہو کہ شدید گرمی ہے، تھوڑی مہلت دیجئے کہ گرمی گزر جائے۔ اس کے بعد سردی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو کہ سخت جاڑا پڑ رہا ہے، ذرا ٹھہر جائیے کہ سردی ختم ہو جائے۔ حالانکہ یہ سب جنگ سے فرار کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ جو قوم سردی اور گرمی سے فرار کرتی ہو وہ تلواروں سے کس قدر فرار کرے گی۔ اے مردوں کی شکل و صورت والو اور واقعاً نامردو، تمہاری فکر بچوں جیسی اور تمہاری عقلیں حجلہ نشین عورتوں جیسی ہیں۔ میری دلی خواہش تھی کہ کاش میں تمہیں نہ دیکھتا اور تم سے متعارف نہ ہوتا، جس کا نتیجہ صرف ندامت اور رنج و افسوس ہے۔ اللہ تمہیں غارت کر دے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو رنج و غم سے چھلکا دیا ہے۔ تم نے ہر سانس میں ہم و غم کے گھونٹ پلائے ہیں اور اپنی نافرمانی اور سرکشی سے میری رائے کو بھی بیکار و بے اثر بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ اب قریش والے یہ کہنے لگے ہیں کہ فرزند ابو طالب بہادر تو ہیں لیکن انہیں فنون جنگ کا علم نہیں ہے۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں کوئی بھی ایسا ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھتا ہو اور مجھ سے پہلے سے کوئی مقام رکھتا ہو؟ میں نے جہاد کے لیے اس وقت قیام کیا جب میری عمر 20 سال بھی نہیں تھی، اور اب تو 60 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، جس کی اطاعت نہیں کی جاتی ہے اس کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی ہے۔